اقتدار کون دیتا ہے، طاقت کون دیتا ہے، پاور کون دیتا ہے، لیکن اسے پتہ نہیں کہ رزق اور عزت، ذلت اور تنگ دستی یہ ساری چیزیں کیوں آتی ہیں انسان پر۔ اپنے اسلاف کی زندگی کو دیکھ غریبی کو بہت پسند کی ہے۔ غریبی بری چیزیں نہیں ہیں، تنگ دستی بری چیزیں نہیں ہیں، یہ سب آزمائش ہوتے ہیں، اور جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا کر، وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بغیر حساب۔ تو اور جسے ہدایت مل جائے اسے پوری ساری کہا جاتا ہے نعمت مکمل نعمت ہدایت کی نعمت ہے، جسے وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رزق کی ٹینشن آج ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے رزق کے پیچھے۔ آج غریب بھی امیر بھی سارے آج ہر کوئی رزق کے پیچھے دیوانہ ہے۔ رزق دوڑ ہے ایک رزق کی، لیکن اسے پتہ ہی نہیں کہ اصل رزق کسے کہتے ہیں۔ رزق کا پتہ ہی نہیں کہ رزق کسے کہتے ہیں، ایک رزق کس کا نام ہے اسے پتہ ہی نہیں، ہم سب کو پتہ ہی نہیں۔ اقتدار کون دیتا ہے، طاقت کون دیتا ہے، پاور کون دیتا ہے۔ آج غریب بھی چاہتا ہے کہ میرے پاس تھوڑی پاور آ جائے، تھوڑی اقتدار، میں تھوڑا سا ملک بادشاہ بن جاؤں۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے، لیکن اسے پتہ نہیں کہ رزق اور عزت، ذلت اور تنگ دستی یہ ساری چیزیں کیوں آتی ہیں انسان پر۔ قرآن، کیونکہ ہم سب قرآن سے تو دور ہیں نا، قرآن ہم سب پڑھتے نہیں۔ اگر قرآن پڑھیں تو ہمیں تو یہ سارے فلسفے مل جاتے ہیں، یہ ذلت، یہ رسوائی، یہ عزت، یہ اقتدار، یہ فیم، یہ سارے چیز جب ملتی ہے نا تو ایک پتہ چلتا ہے کہ انسان کو کیوں ملا ہے اور کس لیے ملا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں سورہ آل عمران میں، میری سورہ آل عمران میرا بھی کلاس چل رہا ہے، تو وہیں پر جو میں نے یہ پڑھا تو پھر میں نے کہا کہ یہ تو پھر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا ہی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلِ اللہم، یہ دعا ہے جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو جب چیلنج کیا گیا تھا کہ یہ غریب لوگ، یہ فقیر لوگ آج رومی بادشاہ کو چیلنج کریں گے، یہ جو وہ لوگ جو اپنے آپ کو، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ دعا کرو، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں کہیے دعا کرنے کے لیے۔ یہ آیت اتری تھی اس ٹائم، قُلِ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ سبحان اللہ، کیا اللہ تعالیٰ قرآن میں فلسفہ دیتے ہیں۔ اے نبی، جب رومیوں نے اور ایرانیوں نے اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چیلنج کیا، صحابہ کو چیلنج کیا کہ یہ غریب، یہ غربا آج ہمیں چیلنج کرتے ہیں کہ ہم تمہاری سلطنت کو اکھاڑ پھینکیں گے، یہ فلسفے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دعا کیجئے۔ اور یہ آیت اتری، اللہ تعالیٰ کہیں اللہم مالک الملک، کہیے اللہم مالک الملک، اے اقتدار کے مالک، اے پاور کے مالک، اے قوت کے مالک، اے ملک البادشاہ، اے اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، تو جسے چاہتا ہے اقتدار دیتا ہے، بادشاہی دیتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، تو جسے چاہتا ہے چھین لیتا ہے اقتدار اور پاور اور بادشاہت، وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، اور جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، رسوائی دیتا ہے، ذلت دیتا ہے اور عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے۔ اس دونوں چیز میں خیر ہے، یہ آزمائش ہوتی ہے، عزت بھی آزمائش، ذلت بھی آزمائش، رزق یہ ساری چیزیں آ کر کبھی آزمائش ہوتی ہے، رزق کبھی تنگ دستی، کبھی رزق آ کر آزمائش ہوتی ہے، لیکن ہمیں یہ سب تو پتہ ہی نہیں چلتا۔ بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، اور ہر چیز پر قادر مطلق، قادر پوری طرح سے قدرت رکھتا ہے واللہ، انک علی کل شیء قدیر بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تولج اللیل فی النہار، کون ہے دیکھتے ہو، داخل تولج اللیل فی النہار، رات کو دن میں داخل کرتا ہے، تولج اللیل فی النہار تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، وتخرج الحی من المیت، اور تخرج الحی من المیت، اور زندہ کو مردہ میں وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، دیکھتے نہیں ہو
مرغی سے انڈے آ جاتے ہیں اور انڈے سے چوزا، یعنی مردہ سے زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ۔ یہ ایک مطلب تفسیر میں نے پڑھا تھا، تو یہ باتیں لکھی ہوئی تھی۔ تو یہ چیز بہت گہرائی کرنے کی ہے، تو اتنا میری گہرائی نہیں ہے، اتنی نالج اتنی وسیع نہیں ہے، لیکن پھر بھی کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ الرحمن کچھ سمجھنے کی۔ تو تخرج الحی من المیت وتخرج الحی من المیت تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب، اور جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا کرتا ہے۔ وترزق من تشاء بغیر حساب، سبحان اللہ، رزق وترزق من تشاء بغیر حساب، رزق کا فلسفہ آپ پر آتے ہیں۔ رزق صرف رزق پیسے کا نام نہیں ہے، رزق صرف شہرت اور دولت کا نام نہیں ہے، فیم کا نام نہیں ہے رزق۔ یہ سب تو کبھی کبھی انسان کو چاہنا ہی نہیں چاہیے کہ مجھے اللہ فیم دے۔ ہاں، عزت مانگنی چاہیے اللہ سے، عزت مانگنی چاہیے، لیکن فیم کی چاہت نہیں رکھنی چاہیے کہ مجھے شہرت ہو جائے، لوگ مجھے جانیں، بلکہ تنہائی زیادہ پسند ہے۔ یہ غریبی بھی بہت اچھی چیز ہے، غریبی بہت اچھی چیز ہے، یقین مانو گے اگر تو۔ میری ایمان، یا پھر اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کی زندگی کو دیکھ، اپنے اسلاف کی زندگی کو دیکھ، غریبی کو بہت پسند کی ہے۔ غریبی بری چیز نہیں ہے، تنگ دستی بری چیز نہیں ہے، یہ سب آزمائش ہوتے ہیں انسانوں کے ساتھ۔ تو یہ سارے فلسفے ہیں۔ رزق صرف پیسے کا نام، دولت کا نام نہیں ہے۔ رزق آپ کو اگر نیکیوں کی توفیق مل جائے، آپ ایک جیسے بولتے ہیں نا باعزت و کردار، عفت و پاک دامنی آپ کے پاس ہے، یہ سارے بھی رزق ہیں۔ آپ کے پاس اچھے رشتہ دار ہیں، آپ کے پاس یعنی اللہ سے اچھے رشتہ دار بھی مانگنے چاہیے، یعنی اچھے نیک بیوی، نیک شوہر، نیک ساس سسر، یہ سارے جو رشتہ دار نئے بنتے ہیں، یا پھر ماں باپ کے لیے بھی نیکی مانگنی چاہیے اللہ سے کہ اللہ میرے ماں باپ کو نیک بنا، یا اگر نہیں نیک بنے ہو تو ان کو تلقین کیجئے، ان کو بتائیے، ان کو دعائیں سکھائیے۔ یہ سارے رزق میں آتے ہیں۔ رزق کا سب سے بڑی اچھی رزق نیکی لگتی ہے کہ جو انسان کو صالح انسان بنا دے۔ تو بات لمبی ہو جائے گی، لیکن چلیے کبھی اور پھر اس کے اوپر گہرائی سے اللہ تعالیٰ اگر زندگی دیے اور بات کرنے کی توفیق دیے تو پھر اس کے اوپر گہرائی سے بات کریں گے۔ بلکہ بہت آپ پوسٹ پڑھ لیں، رزق اصل رزق کسے کہتے ہیں، بہت اچھا لگے گا۔ اور رحب اعجاز کا ایک انسٹاگرام پر ایک پوسٹ آتا ہے، اس کی کبھی کبھی میں اس کا جو پوسٹ اتنی گہرائی ہوتی ہے رزق کے بارے میں اور تقدیر کے بارے میں، میں نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ تو میں آپ کو تلقین مطلب آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ بھی جائیں اور جا کر اس کی پوسٹ پڑھیں۔ رزق کے بارے میں بہت گہرائی رہتی ہے، بہت اس میں اتنا زیادہ مطلب مجھے اتنا نہیں معلوم، لیکن جو وہ سکھاتی ہے وہ صرف ٹیکسٹ رہتا ہے، کوئی اس کا فیس یا پھر وائس نہیں رہتا، بلکہ صرف بک کے طرح اس میں لکھا رہتا ہے۔ تو بہت اچھا رزق کے بارے میں بتاتی ہے انسان وہ بندی۔ تو جائیں اور پڑھیں اور پھر دیکھیں رزق، اصل رزق کسے کہتے ہیں۔ نیکی کا رزق مل جائے، توفیق مل جائے تو غربت بھی کوئی بری چیز نہیں ہے، امیری بھی بری چیز نہیں ہے، ذلت و رسوائی بھی بری چیز نہیں ہے، سب میں خیر ہے اللہ کی طرف سے۔ تو یہ سب چیزوں کو ایکسیپٹ کریں اور اللہ سے دعائیں کریں، اپنی دعاؤں میں اللہ سے مانگا کریں، جو چیز کی خواہش رہے۔ سب سے زیادہ ہدایت مانگا کریں، اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی ہدایت کی دعا رد نہیں کرتا۔ تو جسے ہدایت مل جائے اسے پوری ساری مطلب کہا جاتا ہے نعمت مکمل نعمت ہدایت کی نعمت ہے، جسے وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، جسے ہدایت مل گیا ساری نعمت مل گیا۔ تو یہ سارے چیزیں ہیں۔ چلے پھر ٹھیک ہے، السلام علیکم، پھر کبھی زندگی رہے گا بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔